چھوڑتا ہوں، لیکن جب تمہاری محفل میں میری اولاد آ جایا کرے، جب تمہاری محفل میں میری آل آیا کرے، جب تمہاری محفل میں میری اہل بیت آیا کرے تو ان کے احترام کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرو۔ اور اس کے بعد آگے میں حدیث کے ساتھ حدیث کو جوڑ رہا ہوں۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشر میں لکھتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے استاد بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے والد بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری اولاد کو دیکھ کر اٹھ کر کے کھڑا رہو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا۔ جو فرمائے جو اولاد رسول کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑا رہو، گھمنڈ کرے کہ میں تو ایسا، میں تو ایسا، میں تو ایسا، کچھ نہیں۔ امام المتکلمین نے آل رسول کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہو، اس لیے کہ قربان نبی اپنی شہزادی کے لیے جب خود اٹھ کر کھڑے مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم میں، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم میں ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ تفسیر بحر المباج کے مصنف کا ذکر آپ نے سنا، اللہ اکبر۔ اب سنیے قاضی صاحب الدین دولت آبادی، شیخ الدین دولت آبادی اتنے بڑے مجتہد و مفسر قرآن ہیں، مخدوم صاحب کے شاگرد اور خلیفہ ہیں۔ اب مخدوم صاحب کا علمی مقام سنو، مفتی صاحب نے اشارہ کیا تھا، انہوں نے مدارس کی تعداد متعین کی، لیکن میں مدارس کی تعداد متعین نہیں کرتا، لیکن مفتی صاحب کے پاس وقت نہیں تھا ورنہ وہ آگے اپنی تحقیق کو پیش کرتے، مگر مفتی صاحب کے میرے بھائی ہیں، میں ان کی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وقت ہوتا تو وہ یہ بات کہتے تو میں کہہ رہا ہوں کیا جب مکتوب سیدنا علیہ رحمہ کے والد نے جو مدارس قائم کیے تھے تو جب مخدوم صاحب بادشاہ بنے تو آپ نے ان مدارس کو بند نہیں کیا، جتنے اخراجات مخدوم صاحب کے والد مدرسوں کے اٹھاتے تھے، مخدوم صاحب بھی وہ سارے مدرسے بعد میں خود چلاتے تھے اور وہ سب کا خرچہ اٹھاتے تھے۔ کتنا بڑا محقق ہے جسے اشرف سمنا کہتے ہیں، نمبر ایک غیر منقسم ہندوستان جس کو اکھنڈ بھارت کہتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جس نے قرآن کے ترجمے کے لیے قلم اٹھایا ہے اس مفسر قرآن کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کا مترجم، قرآن مقدس کا ترجمہ کرنے والا غیر منقسم ہندوستان میں جس نے ترجمہ قرآن کیا ہے اس کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ نمبر دو، اردو زبان کو جس نے جھولا جھلایا ہے اس کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ اور غیاث اللغت کا حوالہ، غیاث اللغت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اشرفی سونے کے سکے کو اشرفی سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ اس کو پہلے دینار کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا تھا؟ دینار۔ چاندی کے سکے کو درہم، سونے کے سکے کو دینار۔ سونے کے سکے کو دینار سے اٹھا کر جس نے اشرفی نام رکھا تو غیاث اللغت کا مصنف لکھتا ہے کہ وہ بادشاہ اشرف نامدار، اس اشرف نے دینار کو اشرفی بنایا۔ اب ہم نے جب چیک کیا کہ اشرف نام کے بادشاہ نے سونے کے سکے کو دینار کو اشرفی بنایا تو ہم نے تحقیق کی کہ آخر اسلامی کائنات میں اشرف نام کا بادشاہ کون گزرا ہے تو کم سے کم مجھے کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے دماغ نے خیال یہ لایا کہ جس نے دینار کو اشرفی بنایا ہے ہو نہ ہو اسی کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دو جملے پڑھانا چاہتا ہوں۔ لوگ پیسوں کے بدلے بدل جاتے ہیں، لوگ پیسوں کے بدلے بدل جاتے ہیں۔ اشرف اس کو کہتے ہیں جو پیسوں کو اپنے رنگ میں بدل دیتا ہے۔
ہے، اگر افریقہ کا ہے تو افریقہ کی زبان میں لکھتا ہے۔ مکتوب اشرف اس عالم ربانی کا نام ہے جو ہند میں تھے تو ہند کی زبان میں کتاب لکھی، عرب میں تھے عرب کی زبان میں کتاب لکھی، ایران گئے ایران کی زبان میں کتاب لکھی، جس ملک میں جاتے تھے مکتوم صاحب اسی زبان میں کتاب لکھ کر اور جیسی ضرورت ہوتی تھی اس ضرورت کے مطابق کتاب پیش کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے حتمی طور پر مکتوم صاحب کی کتابوں کی فہرست ہم پیش نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے جہاں گئے جو فتنہ دیکھا اس فتنے کے خلاف دریات علمی کے موتی بکھیرتے چلے گئے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی ایسا عالم ربانی تھا جس کو دنیا اشرف سمنانی کہتی ہے۔ اللہ اکبر، اس عالم ربانی کا علمی وقار دیکھا۔ ایک مرتبہ ایک شہر میں تشریف لے گئے، شہر کا نام نہیں لوں گا ورنہ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے، کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ تقریر ہر جگہ جاتی ہے، کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں ہمارے شہر کا نام چند بدماشوں کی وجہ سے کیوں بدنام کیا۔ میں نے کہا چھوڑیے، چند کی وجہ سے سب پر سوالیہ نشان کھڑا کرنا، اور وہ بھی جو بات 700 سال پہلے بیت چکی اس کو پھر سے گڑے مردے کو اکھاڑنا اچھی بات نہیں۔ اپنے مرشد کا بیان ہو جائے بس اسی پر بات ہو جائے۔ اللہ اکبر، مکتوم صاحب جس شہر میں گئے وہاں کتاب لکھی۔ ایک شہر میں گئے، یوپی کا ایک شہر تھا، کچھ لوگ نا تجربہ کار ہوتے ہیں، ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ چھٹاک بھر علم کے لیے 2 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ، چھٹاک بھر علم کے لیے 2 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان 2 من علم حاصل کرے اور چھٹاک بھر عقل ہو تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ اگر پاؤ بھر دودھ خریدنے جائیں گے تو آپ کم سے کم جو ہے 1.5 پاؤ کا کٹورا لے کر جائیں گے تبھی اس میں دودھ آئے گا۔ اگر آپ پاؤ بھر دودھ آدھا پاؤ کا کٹورا لے کر کے جائیں تو پھر دودھ کا کیا انجام ہوگا آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مکتوم صاحب اپنے مرشد کے حکم پر سفر کرتے ہوئے آئے تو آ کر کے مخدوم کو دیکھ کر کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو رافضی ہے۔ مکتوم صاحب کو کیا کہا؟ یہ تو رافضی ہے۔ تفسیر بھائی یہ کیا جگہ جگہ بولنا کرتے ہو یار کہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، یہ تانا کوئی نیا ہے؟ کفیل اشرفی کو شکایت اشرف کو یہ کہا گیا، اور اشرف بعد میں ہے جس نے خلوص کے ساتھ اہل البیت سے سچی محبت، لوگوں نے اسے شک کی نظر سے ضرور دیکھا، اس لیے کہ جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں شک ہوتا ہے۔ اور اہل بیت کے